بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنات کے متعلق بیان کریں گے کہ جن کیا ہے، جن کی حیثیت کیا ہے، کیا قرآن و حدیث میں جن کا کوئی وجود ثابت ہے یا نہیں ہے، جن کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ و احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرمایا خلق الجن من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے۔ یعنی اس آیت سے مراد یہ ہوا کہ جن کا وجود بھی ہے اور جن کو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ اچھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کتاب الزہد والرقاق کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور بنی نو انسان کو، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، کچھ ان میں جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، اور ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے کہ آپ نے جب فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا وہ تخت چاہیے جو من و من بھرا ہے اور کئی گز چوڑا اور کئی گز لمبا ہے اور کہیں دور پڑا ہے، تو اس وقت ایک عفریت نامی جو شر انگیز جن تھا، اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی جناب کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں لیکن فلاں وقت کر سکتا ہوں۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری یہ آفر مجھے قبول نہیں ہے، مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک بندہ خدا جو آپ کا محبوب تھا اور اللہ کا بھی محبوب تھا، اللہ کا محبوب بندہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے غلاموں میں سے، خادمین میں سے تھا، تو اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے اندر تخت بلقیس کو اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جن جو ہے، اللہ نے جن کو بڑی طاقت عطا کر رکھی ہے، جن بہت بڑے بڑے کارنامے ادا کر سکتا ہے، بہت بڑے بڑے کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس ہے، فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو اس وقت جنوں نے میری آمد پر خوشی منائی، اور یہاں تک کہ جنوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر اس بات کا چرچا کیا اور خوشیاں منائیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب بھی آپ جن کے متعلق بات کہتے یا سنتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جھوٹ ہے یا اس کو وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اور اس کو ماننا قرآن و سنت کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اور جو بندہ اس کا اقرار و مانتا ہے وہ صحیح ہے، جو بندہ جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں، تو ان وسوسے ڈالنے والوں کو کے درمیان، ان وسوسے ڈالنے والوں کے اندر کچھ لوگ شیطان بھی ہوتے ہیں، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ان میں سے جن بھی ہیں اور شریر انسان بھی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی ایک شکل جو ہے وہ جنات کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تو اس لیے جنات کا وجود ہے شر کی حالت میں بھی اور بدی کی حالت میں بھی اور نیکی کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں جنات کا وجود موجود ہے۔ اللہ کریم جل شانہ و احکم الحاکمین اس حقیقت کو سمجھ کر ہمیں اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ اصل میں یہ ساری چیزوں کا وجود اللہ کی
الوہیت، قادریت اور اس کی ملکیت کے اوپر دلالت ہے کہ مالک الملک کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے۔ اور پھر اس کے متعلق یہ سوال ہوتا ہے کہ جنات ہیں کتنے؟ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نے فرمایا کہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ زمین کے اندر جنات بستے ہیں، 9 گنا زیادہ۔ اگر اس پوری دنیا کے اندر مثال کے طور پر فار ایگزامپل 1 کروڑ انسان ہے، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، تو 9 کروڑ اس کے مقابلے میں جنات بستے ہیں، اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ یعنی ہر انسان کے بدلے، ہر انسان کے مقابلے میں 9 جن جو ہے دنیا میں بستے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنات کا جو وجود ہے وہ زمین کے اندر ہے ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ مظہر ہے کہ وہ لوگ، وہ چیزیں، وہ مخلوق جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اور اس کا وجود بھی ہے، جو جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مخلوق وہ موجود ہے۔ تو اگر ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے تو رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک مخلوق کو ہماری آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی تو رب کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ جنات کا جو وجود ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان پر دلالت ہے۔ مالک کریم جل شانہ احکم الحاکمین اپنی شانوں پر یقین رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔